اچھا، تو جون 2025 ایران، اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات آپ کہہ سکتے ہیں ایک خطرناک موڑ پر آ گئے ہیں۔ آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر ان تازہ واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں اور جو بھی معلومات ہمیں ملی ہیں ان کی بنیاد پر کوشش کریں گے کہ پوری تصویر سمجھ سکیں۔ مقصد یہی ہے کہ بھئی یہ سب ہوا کیسے، ابھی کیا چل رہا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے میرے خیال میں 13 جون سے۔ اسرائیل نے ایک آپریشن شروع کیا، آپریشن رائزنگ لائن۔ اطلاعات تو یہی ہیں کہ ایران کے 100 سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، اہم ٹھکانے یعنی جوہری تنصیبات بھی، میزائل سائٹس اور IRGC جو پاسداران انقلاب ہیں ان کے کمانڈ سینٹرز بھی۔ یہ تو کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ جی بالکل، یہ آپریشن کا جو اسکیل تھا اور جس طرح کے اہداف چنے گئے اس سے لگتا ہے کہ یہ صرف کوئی جوابی کارروائی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک آپ کہہ سکتی ہیں سنجیدہ کوشش تھی ایران کی فوجی اور ایٹمی صلاحیت کو کمزور کرنے کی۔ ایک واضح پیغام تھا جس نے علاقے میں ٹینشن کو بہت بڑھا دیا۔ ایران نے بھی جواب دیا اور وہ بھی کوئی چھوٹا جواب نہیں تھا۔ سنا ہے 450 سے زیادہ میسائل فائر ہوئے اور 1000 کے قریب ڈرونز۔ حالانکہ زیادہ تر تو اسرائیل کے دفاعی نظام نے روک لیے، جیسے وہ آئرن ڈوم وغیرہ، لیکن کیا یہ حملہ بالکل ناکام تھا یا اس کا کوئی اور مطلب ہے؟ دیکھیں، تعداد بہت اہم ہے۔ اتنے زیادہ میزائل اور ڈرونز، یہ شاید کوشش تھی کہ اسرائیل کا دفاعی نظام بس جواب دے جائے، جسے سیچوریشن اٹیک کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ایرانی حکمت عملی میں تبدیلی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک اسرائیلی ہسپتال بھی زد میں آیا۔ اطلاعات ہیں کہ 240 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی کشیدگی میں عام شہریوں کو بچانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر معاملے میں ایک نیا، بلکہ میں کہوں گا خطرناک موڑ آیا جب امریکہ براہ راست شامل ہو گیا۔ 21 اور 22 جون کی بات ہے، اطلاعات آئیں کہ امریکی بمبار طیاروں نے ایران کے خاص جوہری مراکز پر حملہ کیا ہے۔ فردو، نتنز، اصفہان۔ صدر ٹرمپ کا بیان بھی آیا، عظیم فوجی کامیابی قرار دیا اور مزید کارروائی کی دھمکی بھی دی۔ جوہری تنصیبات پر حملہ، یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ امریکہ کا خود ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا، اس نے صورتحال کو بالکل بدل دیا ہے۔ یہ اب صرف علاقائی کشیدگی نہیں رہی، یہ تو بڑی طاقتوں کے براہ راست ٹکراؤں کا خطرہ بن گیا ہے۔ پہلے امریکہ اور اسرائیل وہ عام طور پر ایسی کارروائیوں سے گریز کرتے تھے، تو یہ واضح اشارہ ہے کہ امریکہ کی ریڈ لائنز اب کیا ہیں۔ اچھا، یہ تو باہر کی بات ہوئی۔ ایران کے اندر کیا چل رہا ہے؟ وہاں سے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی؟ جی، وہاں حالات انتہائی تشویشناک ہیں۔ 17 جون سے ملک بھر میں انٹرنیٹ بند ہے۔ اطلاعات ہیں کہ 97% تک بندش ہے۔ اس سے رابطے تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ لاکھوں لوگ، خاص طور پر بڑے شہروں سے جیسے تہران، وہ محفوظ جگہوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ سینکڑوں ہلاکتوں کی بھی خبریں ہیں، جن میں مبینہ طور پر سائنسدان اور فوجی کمانڈرز بھی شامل ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انسانی بحران ہے جو باہر کے دباؤ کے ساتھ ساتھ اور بھی شدید ہو رہا ہے۔ تو بین الاقوامی سطح پہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی سفارتکاری، کوئی بات چیت سی امید ہے؟ ایران نے تو امریکہ کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر مداخلت جاری رہی تو یہ مکمل جنگ ہوگی۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین، G7، ان سب کی طرف سے کوششیں تو ہوئی ہیں بات چیت کی، لیکن امریکی حملوں کے بعد سچ پوچھیں تو کامیابی کے امکانات بہت کم لگ رہے ہیں۔ کئی ممالک اپنے شہریوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں۔ یہ خود بتاتا ہے کہ دنیا اس صورتحال کو کتنا سنجیدہ لے رہی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ سفارتکاری کے دروازے تقریباً بند ہو گئے ہیں۔ تو مطلب تجزیہ یہی بنتا ہے کہ یہ اب کوئی چھوٹی موٹی جھڑپیں نہیں رہیں، یہ کھلی جنگ کے دہانے پر ہے معاملہ۔ بدقسمتی سے ایسا ہی لگتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست ٹکراؤ کا خطرہ وہ اب بہت زیادہ ہے، پہلے سے کہیں زیادہ۔ عام شہری پس رہے ہیں، ہلاکتیں، لوگ گھر بار چھوڑ رہے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے۔ اس وقت امن کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ فوری جنگ بندی اور سنجیدہ مذاکرات ہیں، لیکن اس کا امکان ایمانداری سے کہوں تو کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسرائیل کا آپریشن، پھر ایران کا اتنا بڑا جواب، پھر امریکہ کا براہ راست جوہری تنصیبات پر حملہ،
ایران کے اندر کا بحران اور سفارتکاری کی ناکامی، ان سب نے مل کر خطے کو ایک بہت ہی غیر مستحکم اور خطرناک موڑ پر لا کھڑا کیا۔ بالکل، اور آخر میں ایک بات سوچنے کی ہے، یہ جو کھلی جنگ کا خطرہ ہے، جوہری مقامات پر حملے ہوئے ہیں، بڑی طاقتیں آمنے سامنے آ گئی ہیں، اس سب کے وہ کون سے اثرات ہو سکتے ہیں جن پر شاید ابھی ہماری نظر نہیں گئی؟ یعنی ثانوی اثرات کیا ہوں گے؟ مثال کے طور پر خطے کے دوسرے ممالک پر اس عدم استحکام کا کیا اثر پڑے گا، اور عالمی معیشت، خاص طور پر تیل کی قیمتیں، ان پر کیا طویل مدتی اثرات ہوں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہمیں آنے والے دنوں میں آپ کہہ سکتی ہیں غور کرنا ہوگا۔